صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باشہادت کی خوشی میں جس کا ہمارے نہایت ہی واجب احترام استاد العلماء مفتی صاحب نے اہتمام انتظام مسجد کی انتظامیہ کے ساتھ مل کر کیا، اور پھر ایسے نگینے چن چن کے بلائے، دعوت دی، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا حق ادا کر دیا۔ عمل سے ہی تمام معاملات جو ہیں انسانی زندگی کے حل ہوتے ہیں، بے شک۔ اور جب ہم صالحین کی صحبت اختیار کرتے ہیں اور استاذ العلماء جب ہمیں سبق دیتے ہیں تو پھر ہم سب کا یہ فرض ہے کہ اس سبق کو یاد کرنا ہے۔ انشاءاللہ یاد کرنے سے ہی بات بنتی ہے۔ پڑھنا اور سیکھنا یہ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ پڑھنے کو تو سب پڑھ لیتے ہیں، لیکن سیکھتا ہے وہ صالحین کی صحبت میں بیٹھ کے لمحات گزارتا ہے۔ مفتی صاحب کو آج میں ایک بڑی انہوں نے خوشخبری مجھے آتے ہی سنائی کہ آپ کے صاحبزادہ صاحب نے ایم ایس سی میں کامیابی حاصل کی، 75% سبحان اللہ مارکس لے کے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا انعام، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا انعام۔ سبحان اللہ۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ یقیناً آپ کی جو آنکھوں میں آنسو آئے ہیں یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ جو آپ نے بحیثیت والد جو فرض تھا وہ آپ نے ادا کیا بہت خوبصورت احسن طریقے سے، اور پھر آپ کی اولاد نے بھی ایک اولاد ہونے کا حق ادا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ یہ پورا خاندان بلکہ ان کے ساتھ جو بھی منسلک ہوا سب کے گھروں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد کامیابی کامرانیاں عطا فرمائے، اور یہ اہل محلہ کی بہت خوش قسمتی ہے کہ عرصہ دراز سے کہاں ہوں گے آپ کے شاگرد، دنیا کی کون سا کونا ہوگا جہاں پہ آپ کے شاگرد نہ ہوں۔ اور پھر یہ جو سب سجاوٹ بنی ہوئی ہے، یہ خوبصورتی ہے، میں سب دوستوں کے چہرے کو دیکھتا ہوں، نورانیت بھی نظر آ رہی ہے۔ بچے بڑے ہی باادب سلیقے سے بیٹھ کے انہوں نے محفل کو سنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے ایک جہاں پہ عالم دین ہو تو پھر وہاں پہ یہ سارے معاملے انسان کو ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کے جو صحبت ہے وہ اختیار کرتے رہیں اور اپنی زندگی کو صحیح معنوں میں اسلام کے مطابق گزارنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔
اے رب العزت، تیرا ہم پہ یہ بہت بڑا کرم ہوا کہ ہم آج سب تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں جو محفل پاک کا انعقاد ہوا، خوبصورت محفل پاک کا انعقاد ہوا، خوبصورت بیان سننے کو ملا، اور جو کچھ ہم نہیں جانتے تھے وہ بھی آج لے کے جا رہے ہیں۔ اے اللہ، یہ تیرا ہم سب پہ بڑا کرم ہوا، تو نے یہ جو خوبصورت لمحات ہمیں عطا فرمائے، ان سب لمحات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہمیں صحیح معنوں میں باعمل بنا دے۔ اے اللہ، جس طرح کا ہم اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ تو ہی مالک ہے، تو ہی خالق ہے، تو ہی رازق ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، اور آقا دو جہان سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ خاتم النبیین ہے۔ اے اللہ، ہمیں ان کی رسالت پہ، آپ کی رسالت سے مبارکہ پہ بھی مکمل دل سے اقرار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں نام کا مسلمان نہ بنانا، اے مولا ہمیں عمل کا مسلمان بنا۔ یا اللہ، یا رحمان و یا رحیم، یہ تیرے بڑے کرم کے ہیں فیصلے کہ جب تو کسی کو اپنے قریب کر لیتا ہے، تیرے تو سب ہی قریب ہیں، لیکن تو اسے قریب کرتا ہے جس کی ادائیں تجھے لگے کہ یہ میرے محبوب سے محبت کرتا ہے، یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتا ہے، یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میں اپنا جان، مال، اولاد سب کچھ قربان کرنے کی اپنے دل میں یہ تہیہ رکھتا ہے۔ اے اللہ، یقیناً وہ تیرے ہی قریب ہوں گے، اور تو پھر ان کو اسی طرح نوازے گا کہ کبھی ان کی خوابوں میں اپنے محبوب کو بھیج دے گا، کبھی اپنے در اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ بھی تو بلا لے گا۔ اے اللہ، تو کتنا مہربان ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اے اللہ، ہمیں اس پہ قائم رہنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں جھوٹ سے بچا، اے اللہ ہمیں غیبت سے بچا، اے اللہ ہمیں نفرتوں سے بچا، میرے مولا ہمیں تکبر سے بچا۔ اے اللہ، ہمیں صرف عاجزی، انکساری، عجز اور محبت کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ، ہمیں ایسا وجود عطا فرما کہ جس سے کسی ہمارے ملنے والے کو تکلیف نہ ہو۔ میرے مولا، ہمیں ایسی آنکھیں، حیا والی آنکھیں عطا فرما کہ وہ سب کو اس طرح دیکھیں کہ جس کا ان آنکھوں میں محبت کے آنسو بھی ہیں اور محبت چھلک رہی ہے۔ دل بھی میرے مولا ایسا خلوص والا عطا فرما کہ جب کوئی آپس میں ہم ملیں تو ہمارا ایک دوسرے کا دل گواہی دے کہ ہم ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں، اور یہ محبت ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے عطا فرمایا تھا۔ کہ مولا، جتنے بھی حاضر ہیں سب کوئی نہ کوئی تمنا لے کے آیا ہوگا نا اس محفل میں، اور میرے مولا تیری ذات مبارکہ تو دعاؤں کو قبول فرمانے والی ہے۔ اے اللہ، تو سب کی جائز حاجات کو پوری فرما۔ آمین۔ میرے مولا، سب کے گھروں کو شاد و آباد فرما، سب کے گھروں میں میرے مولا اتفاق کی برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ، جو ماں باپ اپنی بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، میرے مولا ان کی مدد فرما اور ان کے لیے بہتر رشتے عطا فرما۔ میرے مولا، جو بے روزگار ہیں ان کو باعزت رزق حلال عطا فرما۔ اے رب العزت، ہمارے پاکستان کی خیر فرما۔ یا اللہ، بے شک اس وقت پاکستان
چاروں طرف سے صہیونی طاقتوں نے گھیر رکھا ہے، لیکن میرے مولا تو نے پاکستان کو قائم رکھنا ہے، کیونکہ یہ تیرے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ حاصل ہوا ہے۔ میرے مولا یہیں سے اسلام نے غلبہ پانا ہے، اور میرے مولا یہی اسلام کا قلعہ ہے۔ جس طرح صہیونی طاقتوں نے پاکستان کو برباد کرنے کی کوشش کی، پاکستان کے حکمرانوں نے پاکستان کو برباد کرنے کی کوشش کی، میرے مولا بس یہ تیرا ہی فضل ہے کہ پاکستان آج تک قائم دائم ہے۔ اے اللہ اس پاکستان کی افواج کی تو مدد فرما۔ یا اللہ ان ماؤں نے جنہوں نے یہ جوان جو اپنے وطن پہ شہید ہوتے ہیں، وطن کی حفاظت کرتے ہوئے وطن پہ شہید ہوتے ہیں، میرے مولا ان ماؤں کے دلوں کو بھی ٹھنڈا عطا فرما۔ میرے مولا بے شک یہ ماں جو شہید کی ماں ہے اور شہید کا رتبہ ہے، میرے مولا یہ بھی مقدر کی بات ہے، کس کو عطا فرماتا ہے۔ یا اللہ یقیناً وہی اس کے اہل ہوتا ہے جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ اے اللہ تو ہم سے بھی راضی ہوگا، اے اللہ ہم سے بھی راضی ہوگا، ہمارے ہر اچھے عمل پہ ہمیں اجر عطا فرما، اور ہماری ہر خطا پہ ہمیں معاف فرما۔ میرے مولا جو کچھ بھی مانگتے ہیں ہمارے حق میں بہتر ہے، عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے ہی عطا فرما۔ مسجد کی انتظامیہ نے اور ہمارے نہایت ہی قابل احترام استاد علماء مفتی صاحب نے یہ خوبصورت بدن سجا کے یہ ہمیں ایسا اپنی محبتوں سے نوازا ہے، میرے مولا کہ تو ان کی محبتوں کے صدقے میں میرے مولا اس مسجد کو بھی شاد و آباد رکھ۔ یا اللہ اس میں جو نماز پڑھتے ہیں ان کو بھی شاد و آباد رکھ۔ یا اللہ جو بچے یہاں پہ آ کے قرآن پاک کا درس حاصل کرتے ہیں، میرے مولا ان کو بھی شاد و آباد رکھ۔ ربنا یا مولانا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔